السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت،
خواہران ملت، مادران ملت، دختران ملت، فرزندان ملت، نوجوانان ملت اور بزرگان ملت، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، صلاۃ و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین اکرم الاکرمین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامیہ، آج کی خطبہ جمعہ کی مختصر گفتگو کا عنوان ہوگا قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس۔ مسلمانوں کا قبلہ اول یروشلم میں مسجد اقصی ہے، جس کو عرف عام میں بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ نماز فرض ہونے سے لے کر مدینہ منورہ ہجرت کے 16-17 ماہ بعد مسلمانوں کی عبادات کا مرکز و محور بیت المقدس تھا۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی۔ سرور کائنات فخر موجودات سید السادات منبع انوار برکات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ دل میں ایک تمنا، ایک آرزو نے جنم لیا۔ آپ کا چہرہ پرانوار بار بار آسمان کی جانب اٹھتا ہے۔ عرش والے نے اپنے محبوب کی اس ادا کو بھی اپنے قرآن کا حصہ بنایا۔ کائنات کے خالق و مالک نے کہا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔
ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی جانب اٹھنا دیکھ رہے تھے۔ عنقریب ہم اسی کو آپ کا قبلہ بنا دیں گے جس پر آپ راضی ہوں گے۔ دل میں چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا صرف عرش والا خدا۔ انسان کے ارادوں اور خیالات کو نہ ماں باپ جان سکتے ہیں، نہ بہن بھائی جان سکتے ہیں۔ انسان کے دل میں کیا ہے نہ یار جان سکتے ہیں، نہ اغیار جان سکتے ہیں، نہ دوست احباب جان سکتے ہیں، نہ محلے دار جان سکتے ہیں، نہ رشتے دار جان سکتے ہیں۔ دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے تو وہی جانتا ہے جس نے اپنی تاریخ میں کہا اِنَّهُ علیم بذات الصدور۔ ابھی میرے محبوب کے سینے میں یہ تمنا چھپی ہوئی، زبان پر حروف و الفاظ کا جامہ نہیں پہن پائی۔ عرش والے خدا نے اس خواہش کی تکمیل کا وعدہ فرمایا۔ کونین کے تاجدار ایک دن مسجد نبوی کے علاوہ کسی کام سے ایک مقام پر تشریف فرما، نماز کا وقت ہوا، آپ نے جماعت کروائی، ظہر یا عصر کا وقت تھا، جماعت ہو رہی، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تکبیر تحریمہ کہی، سینے میں ہاتھ باندھے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کا رخ بھی قبلہ اول کی جانب، صحابہ کرام بھی آپ کی ابتداء اور اتباع میں بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کے دوران جبریل آ جاتے ہیں، سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ حضور نے نماز کے دوران اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جبریل کے لائے ہوئے پیغام کے مطابق اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب لے لیا۔ اب کمال اتباع دیکھیے، آج ہم بھی اس کے رسول کے دعوے کرتے ہیں، ہم بھی محمد رسول کا دم بھرتے ہیں، لیکن اس کو محبت کا نرالا انداز دیکھیے۔ محبوب نے ابھی کہا نہیں کہ رخ بدلو، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ نبی کی اس ادا کو دیکھ کر نماز کے دوران صحابہ نے نبی پاک کی ابتداء میں
اپنا رخ بدلا، قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ بن چکا تھا، لیکن اطاعت رسول نے پہلے پوچھا نہیں، پہلے عمل کیا۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، فطری بات ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، اور بدقسمتی سے اولاد نافرمان ہو جائے تو وہ ماں باپ کی اطاعت سے باہر نکل۔ تو باپ کی اطاعت کرو، ماں کی اطاعت کرو، بہنوں بھائیوں کی بات مانو، اپنے رہبر رہنما کی بات تسلیم کرو، بڑوں بزرگوں کی اطاعت کرو، لیکن کلیہ یہ ہے کہ ہر ایک کی بات ماننے سے پہلے غور کرو، اگر بات حقائق کے مطابق درست ہے، عقل کے پیمانے پہ پوری اترتی ہے، پھر اس بات کو مان لو، پہلے سوچو پھر اطاعت کرو۔ لیکن جہاں اطاعت نبوی کی بات ہے وہاں پر پہلے اطاعت کرو، سوچو بات، پہلے ہر ایک کی بات کو سوچو، اس کو اپنے معیار پہ تولو، پھر اس پہ عمل کرو۔ لیکن جب کملی والے کی بات آ جائے، جب آپ کی حدیث آ جائے، جب آپ کی سنت پیش کی جائے، جب آپ کا فرمان پیش کیا جائے، پہلے اس سنت پہ عمل کرو، بعد میں تصدیق کرو کہ یہ بات کملی والے کی طرف سے آئی ہے، کس حدیث میں موجود ہے، کس سورس سے آئی ہے، اس کی سند کیا ہے، متن کے الفاظ کیا ہے۔ یہ ویریفیکیشن اور تصدیق بعد میں جب یہ کہنے والا کہہ دے یہ بات محمد رسول اللہ کی بات ہے، اس بات کو مانو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابیوں کا عمل تو یہ تھا کہ جب نبی پاک کو دیکھا، جب سے دیکھا، انہوں نے اس کو کاپی کیا اور اس کی فوراً اتباع کی، اور یہی وتیرہ آج مسلمان کا بھی ہونا چاہیے۔ جب قرآن و حدیث کے مسائل سے واقفیت ہو، بندہ سوچتا ہے ساری زندگی تو ہم اس بات پہ عمل کرتے رہے، آج پتہ چلا ہے کہ فرمان مصطفیٰ تو پھر فوراً اس بات کو تسلیم کر لے، ضد اور حق درمی پہ قائم نہ رہے کہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے حضرت صاحب تو اس طرح نہیں کرتے، ہمارے مرشد نے تو ایسا نہیں کہا، ہمارے بزرگ تو ایسا نہیں کرتے، تمہارے بزرگ واجب التعظیم ہے، واجب التکریم ہے، لیکن اب جس کا فرمان سامنے آیا ہے اس کو کائنات کے بزرگ رب نے سب سے بڑا بزرگ بنایا ہے۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نصر القمر لا يمكن الثناء كما قال ربه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر
ہم نے اس کو بڑا مانا ہے جس سے بڑا رب نے کوئی بنایا ہی نہیں. تیرے بڑے میرے محبوب کے پاؤں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہزاروں لاکھوں بڑے آدھائے محمد مصطفیٰ کی جوتی میں قربان کیے جا سکتے ہیں، لیکن کائنات کے لوگوں، رب کا قرآن یہ کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یا بات پیدا کرنے والے کی مانو یا بات مدینے والے کی مانو. حضرات، قبلہ تبدیل ہوا، سلام تیرا. صحابہ نے کہا آقا مبارک ہو، اللہ نے آپ کے بابا ابراہیم کا بنایا ہوا گھر بیت اللہ کی قبلہ بنا دیا. کہا اللہ کا شکر ہے، آج اس جگہ پر مسجد قبلہ بنا دی. الحمدللہ بندہ ناچیز کو بھی وہاں پر یہ دیکھنے کا شرف حاصل ہوا، وہاں پر نماز ادا کی اور دونوں قبلوں کو دیکھنے کا موقع ملا. وہاں پر بھی آج بیت المقدس کی جانب محراب بنایا ہوا ہے تاکہ پتہ چلے یہ قبلہ اول کا لگا. ہمارا تعلق فلسطین میں قبلہ اول بیت المقدس کے ساتھ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں محبت سے روک نہیں سکتی. آج بھی سعودی عرب میں مسجد قبلہ تین اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے قبلہ اول کو آج تک نہیں بلایا. اور اس قبلہ اول کی تاریخ یہ کہ سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تو رب العالمین نے بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک معراج کیا. یہ زمینی سفر ہے. بیت المقدس وہ تاریخی مقام ہے جہاں پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کے ساتھ ملاقات کروائی گئی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے انبیاء کی امامت کا فریضہ انجام دیا اور آپ کو امام الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہوا. یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ نے نماز کے بعد انبیاء کی جماعت کو خطاب کیا. آج اسی مقام پر معراج کو رب العالمین نے آپ کو خطیب الانبیاء ہونے کا شرف عطا کیا. ہم کیسے بلا سکتے ہیں فلسطین؟ ہم کیسے بلا سکتے ہیں بیت المقدس کو؟ ہمارے دلوں کی دھڑکن مسجد اقصی ہے. لیکن افسوس، سخت افسوس، آج ہم کہلانے کو مسلمان ہیں لیکن مسلمانی ہمارے اندر پائی نہیں جاتی. وہ جذبہ، وہ درم، وہ ولولہ، وہ جوش و خروش جو کبھی مسلمان کا ترہ امتیاز ہوتا تھا، آج مسلمان سے ختم. غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے. آج مسلمان غیرت سے ہاری، اپنی ذمہ داریوں سے غافل. مسلمان کیا ہوتا ہے؟ کبھی اس بارے میں غور
آج کا مسلمان جس کے بارے میں آج سے 85 سال پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا، فضا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حروف، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اگر آپ کی شکل و صورت کو دیکھا جائے، یہ اقبال نے کہا کہ تم اپنی شکل و صورت وضع قطع کے اعتبار سے کرسچن نظر آتے ہو، تمہاری شکل و صورت عیسائیوں جیسی ہے، اور اگر تمہارے کلچر کا اندازہ کیا جائے تو تمہارا کلچر انڈین کلچر ہے۔ یہ 85 سال پہلے کی بات ہے، نہ موبائل تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ فیس بک تھی، نہ یہ جدید ترین ٹیکنالوجی تھی۔ اس وقت کے مسلمانوں کا اگر نقشہ علامہ اقبال نے اس طرح کا پیش کیا ہے تو آج کیا حال ہے؟ آج اگر اقبال زندہ ہوتے، آج کی مسلمان نوجوان نسل کی غیر اخلاقی حرکات کو دیکھتے تو شاید یہ حالت دیکھ کر علامہ اقبال کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، یا پھر علامہ اقبال اگر آج کی نسل نو پر تنقید کرتے تو کوئی من چلا نوجوان اٹھتا اور اقبال کو فائر مار دیتا۔ آج کی حالت تو انتہائی تباہ ہے۔ پہلے ہیروئن کا نشہ لگایا گیا، کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو نشے کے ٹیکوں پہ لگایا گیا اور خود ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں۔ چوکوں چرستوں میں، ڈیوائیڈر میں جھومتے ہوئے یہ جہاز خود اپنے آپ کو انجیکشن لگاتے ہوئے نظر آتے، پھر اپنی موج میں آ کر سڑک پہ کھڑے ہو جائیں تو ٹریفک بلاک ہو جائے۔ ہیں تو وہ اسی قوم کے نوجوان قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، لیکن سرمایہ تباہ ہو جائے تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ وائے ناکامی کہ متائے کاروان جاتا رہا، کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، ہے کوئی ان کو کنٹرول کرنے والا؟ پہلے منشیات کے اڈے اور منشیات استعمال کرنے والے تو موجود تھے جو نشے پہ لگے ہوئے تھے۔ اب موبائل کا نشہ ایسا ہے، ہر کسی نے ہینڈ فری لگائی ہوئی، بلوٹوتھ لگایا ہوا ہے، اور اپنے من میں مست اکیلا ہی جا رہا ہے۔ راہگیر مسافر دیکھتے ہیں، کبھی ہنستا ہے، کبھی مسکراتا ہے، کبھی غصے میں آ جاتا ہے۔ کوئی بزرگ دیکھ لے تو وہ سمجھتا ہے شاید یہ شدائی پاگل ہو گیا، یہ نہیں پتا کہ وہ موبائل پہ کہیں اور مصروف۔ اور الرحمن والرفیق، نوجوان نسل کو تباہ کرنے کا یہ یہودی پروپیگنڈا تھا۔ یہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے نام پر مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کا ہتھکنڈا تھا کہ مسلمان کے اندر ایک غیرت ہوتی ہے، غیرت ایمانی موجود ہوتی ہے، اس غیرت ایمانی کو نکال دو، مسلمان کو فتح کر دو۔ اگر اس کے اندر ایمان موجود رہا، غیرت ایمانی موجود رہی،
تو مسلمان قوم ناقابل تسخیر قوم. غیرت ہے بڑی چیز. جہان تگودو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا. غیرت ہو تو عزت باقی رہتی ہے اور بندہ بے غیرت بن جائے تو عزت باقی نہیں رہتی. اب ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم غیرت مند قوم ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے. ایک کردار عوام کا مسلمان ہونے کے ناطے، ایک کردار حکمران کا عوام اپنا کردار ادا کرے، حکمران اپنا کردار ادا کرے، اپنا اپنا فرض ادا کرنے کی ضرورت ہے. حضرات، رمضان المبارک میں نماز تراویح کے دوران ظالم یہودیوں نے نمازیوں پر بم برسائے، ان کو خون میں نہلایا. فلسطینی نہتے جدید ترین ٹیکنالوجی کا مقابلہ سوائے پتھر کے اور کچھ نہیں. ان کے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ تیر و تفنگ ہے، نہ توپ اور میزائل ہے، نہ ٹینک ہے، نہ ان کے پاس ایٹم ہے. بیچارے نہتے یہودیوں کے معاملات کو، یہودیوں کے ظالمانہ اور سفاکانہ اقدامات کو برداشت کر رہے ہیں. غیرت مسلم کہاں زندہ ہے؟ مسلمانوں کے 58 ممالک ہیں، 58 اور کسی کی طرف سے کوئی آواز اٹھائی نہیں الا ماشاء اللہ. طیب اردگان نے، ترکی کا جو سربراہ ہے، اس نے جرمانہ اعلان کیا اور اعلان کیا کہ میں فلسطینیوں کے پاس جاؤں گا. اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ آپ کچھ کر سکتے. ہم تو صدائے احتجاج بلند کر سکتے ہیں، ممبروں محراب سے آواز اٹھا رہے ہیں، گلیوں چوکوں چرستوں میں شاہراہوں پر احتجاجی ریلیاں اور مظاہرے کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں. یہ ہمارے بس کی بات ہے. جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں اور عالم اسلام کو بیدار کرنے کے لیے یہ بھی ترغیب ہے کہ ہم بازار میں نکلے ہیں، میدان میں نکلے ہیں، تم بھی اپنے اپنے ملک میں صدائے احتجاج بلند کرو. یہ تو عوام کا. اب حکمرانوں کا رول کیا ہونا چاہیے؟ ہر مسلمان ریاست کا حکمران یہودیوں کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کرے، یہودی ریاست کو تسلیم نہ کرے. ابھی تک میں نے اسرائیل کا لفظ استعمال کیا اور اس کی خاص وجہ وہ جو ہے اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. عربی میں اس کا ترجمہ ہے عبداللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے جو لقب عطا کیا تھا وہ ہے اسرائیل. یہودیوں نے اپنی ریاست کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پہ اسرائیل رکھا. لہذا ہمیں بات کرتے ہوئے بڑا
محتاط ہونا چاہیے. جب ہم اسرائیل کا نام لے کر برا بھلا کہیں گے تو بات کہاں جائے گی؟ اشارہ سمجھ لو. جب آپ کہیں گے اسرائیل ایسا ہے ویسا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نسبت ہو رہی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. اس لفظ سے پرہیز کریں. یہ لفظ استعمال نہ کرو اسرائیل کی یہ بدماشی ہے یا اسرائیل کا یہ سلسلہ ہے یا اس نے یہ کیا ہے، یہ لفظ استعمال نہ کرو. یہودیوں کا بیڑا غرق ہو، ان کا ستیہ ناش ہو، یہودی سفر ہستی سے نیست و نابود ہو جائے، یہ الفاظ استعمال کرو. جنہوں نے بیت المقدس پہ ناجائز قبضہ جمایا، جس کی شریعت ہے پوری دنیا میں نظام اس کا چلتا ہے. بیت المقدس یہودیوں کا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. کیوں؟ راج ہے تو محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حکمرانی ہے. اس لیے تمام مساجد اب شریعت محمدی کے کنٹرول میں ہوگی، کسی اور مذہب کے کنٹرول میں نہیں ہو سکتی. یہ حق کی بات ہے. کوئی کہے ہماری جائیداد ہے، ہماری وراثت ہے، ہمارے آباء و اجداد کی ہے، تو وہ غلط کہتا ہے. مساجد تو صرف مسلمانوں کی ہے، یہودیوں کے تو معبد ہوتے ہیں. یہودیوں کی مسجد نہیں ہوتی. جب مسجد اقصی مسجد ہے تو وہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں. اللہ کے فرما بردار بندے آج دنیا میں مسلمان ہیں، لہذا یہ مسجد مسلمانوں کی ہے. یہودیوں کی، بولو یہودیوں کی، یہ مسجد مسلمانوں کی مسجد ہے اور ہمیں مسجد اقصی کا تحفظ کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. جب تک جسم میں جان ہے ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے. اور ہم کہتے ہیں اگر ہمارے بس میں جاؤ حکمرانوں اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دو، آواز اٹھاؤ اور یہودیوں کے خلاف اعلان جہاد کرو، ہم جانے کے لیے تیار ہیں. سب سے پہلے میں اپنا نام پر کوئی نہیں. کس نے اعلان جہاد کرنا ہے، کس نے جانا ہے؟ لیکن بہرحال ہم تو اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ ہمارا تعلق مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہے، ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، ان پہ ظلم و ستم پہ دل ٹوٹتا ہے، اور یہودی سفاکوں کے بارے میں بد دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر. بس ہم تو اپنا تعلق نبھا رہے ہیں. ہمارا تعلق اسلام کے ناطے سے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ان کے ساتھ ہے جن کا کلمہ ہمارے کلمے کے ساتھ ملتا ہے. ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشغر دنیا کے جس ملک میں بھی جو زبان بولنے والا ہو، جس نسل سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ ہمارا بھائی ہے. اور ہم اپنے بھائی کا درد اور اس کا کشٹ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. اخوت کا، اخوت اس کو کہتے ہیں. جنید کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر تیر و جوان بیتاب ہو جائے. ہم اپنے غریب مظلوم مجبور مقہور مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور عالمی برادری سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ انسانیت کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں وہ کہاں مر گئے ہیں؟ اگر ان کا کتا مر جائے تو وہ سونگ کرتے ہیں. مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے اور کسی کو ذرا ٹس سے مس نہیں،
کسی کے کان پہ چوٹ تک نہیں لگتی ہے، کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے۔ کیا مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہے کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں؟ مسلمانوں پہ ظلم کیا جائے تو وہ ظلم نہیں؟ کیا وہ انسانیت میں ظلم و ستم نہیں؟